ایک اہل سنت ہے جس کا نام ہے ابن جوزی. شاید آپ حضرات نے نام سنا ہو. ابن جوزی جس نے بڑی کتابیں تالیف کی ہیں، بڑی معتبر کتابیں، مذہب دیگر کے لوگوں کی کتابیں ہیں. وہ جب اپنے علم کے غرور میں زمین کی تہوں میں جانے لگا، جب اپنے غرور کے ٹیلوں میں دب کر فنا ہونے لگا، تو پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے، مولا کائنات کے اس جملے کو دہراتا ہے، سلونی سلونی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے گزر جاؤں. وہاں پر میں اس کی پہلے تاریخ بیان کر دوں 2 جملوں میں، کہ بغداد میں رہتا تھا یہ ابن جوزی، اور اس کا جب درس لگتا تھا، اس کی جب کلاس لگا کرتی تھی، تو دور دراز سے، بڑے بڑے شہروں سے لوگ آیا کرتے تھے اور آنے کے بعد اس کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس وقت سب سے بڑا اس کا اجتماع ہوا کرتا تھا. جیسے اس نے کہا سلولی سلونی، ایک مجمع سے خاتون بلند ہوئی، اور بلند ہونے کے بعد اس نے کہا کہ تم سلونی کا دعویٰ کر رہے ہو، ایک سوال کرنے کی اجازت ہے؟ ابن جوزی نے کہا ہاں سوال کرو. عزیزان محترم، میں رک کر ایک جملہ کہہ دوں. بہت بڑا مجمع تھا، بے حد لوگ وہاں آیا کرتے تھے، لیکن پورے مجمع سے، اور ظاہر سی بات ہے وہاں خواتین بھی ہوا کرتی تھیں، لیکن مرد تو زیادہ ہوا کرتے تھے، لیکن مجمع کے درمیان سے ایک خاتون کا بلند ہو کر اس پر سوال کی انگلی اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ محبت اہل بیت اس کے دل میں بے پناہ تھی. اس لیے کہ اس نے کوئی چھوٹا جملہ نہیں کہا تھا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو اس سے پہلے کہ میں گزر جاؤں. مولا کائنات کی زبان سے نکلا ہوا جملہ دوہرا رہا ہے. اما تمہاری اوقات کیا ہے علی کے سامنے؟ تمہیں دن کا بھی نہیں کہہ سکتے ہم تو. تم علی کا جملہ دوہرا رہے ہو. علی جیسی تمہاری علمی شخصیت. جیسے ہی وہ خاتون بلند ہوئی اور اسے سوال کی اجازت ملی، اس نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم کہتے ہو کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، سب کچھ میں بتانے کے لیے تیار ہوں. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جناب سلمان کا جب انتقال ہوا تو جناب سلمان کہاں تھے؟ مدائن میں تھے. پوری توجہ رہے، بڑا دقیق مسئلہ بھی ہے اور دقیق بحث بھی ہے اور بڑی بے باک روایت بھی ہے. اب جملے سنیں عزیزان محترم. وہ خاتون بلند ہوئی، اور بلند ہونے کے بعد کہا تمہیں بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، سلمان کا انتقال ہوا مدائن میں، اور مدائن میں جب انتقال ہوا تو مولا کائنات کہاں تھے؟ مدینے میں تھے. اسی دن تاریخ کہتی ہے مولا کائنات مدائن پہنچے، جناب سلمان کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھنے کے بعد تدفین کے بعد واپس مدینے آ گئے. کہاں صحیح فرمایا؟ کہا ایک تمہارا لیڈر ہے جس کا نام عثمان بن عفان ہے، 3 دن تک اس کی لاش مدینے میں پڑی رہی. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے، اگر نہیں ہے تو سنو. 3 دن تک عثمان کی لاش مدینے میں پڑی رہی، نہ کوئی نماز پڑھانے والا، نہ کوئی جنازہ دفن کرنے والا، نہ کوئی اٹھانے والا. کیا خاتون تھی قسم خدا کی، قربان جاؤ اس کی محبت پر، جو اہل بیت کی محبت اس کے کلیجے میں تھی. ہم اور آپ میں سے ہوتے تو شاید اس مجمع سے بلند بھی نہ ہو پاتے. دائیں اور بائیں دیکھتے، اتنا بڑا مجمع، نہ جانے کتنے بڑے بڑے عاقل دانشور پڑھے لکھے ہوں گے، ہم کیسے بلند ہوں؟ بولنا تو دور کی بات، اتنے بڑے مجمع سے کھڑا ہونا ہی بڑا دشوار کن مرحلہ ہے. لیکن واقعاً سلام ہو اس خاتون پر. بلند ہونے کے بعد کہا تمہیں بھی پتا ہے
ہمیں بھی پتا ہے عثمان کی لاش پڑی رہی۔ اب جیسے ہی اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مولائے کائنات مدینے میں تھے، جناب سلمان کی لاش کو کفن دینے، جنازہ پڑھانے، دفن کرنے مولائے کائنات مدینے سے چلے گئے، لیکن ایک لاش مدینے میں 3 دن تک پڑی رہی۔ مولائے کائنات نے نہ اس کو دفن کیا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب میرا سوال سنو، خاتون کہتی ہے اب سوال سنو، ابھی یہ تمہید اس نے بنائی کہ اب تم سے سوال یہ ہے، تم کہتے ہو سلونی سلونی، سوال کا جواب دو۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، علمی غرور ہے، تو کہا بتاؤ کیا مولائے کائنات خدا نہ خواستہ، استغفر اللہ، خاکم بدہن، کیا مولائے کائنات اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ اس کی لاش کو دفن کرے یا اس کی نماز جنازہ پڑھائے؟ یا پھر عثمان کافر ہو گیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے درمیان یا تو کافر کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کو غسل دینا، جنازہ پڑھانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان ہے تو ہر فرد پر واجب ہے، ہر فرد پر واجب ہے۔ اگر ایک ہی شخص اسے غسل و کفن دے دے تو سب سے ساقط ہو جائے گا، سب پر سے وہ واجب ختم ہو جائے گا، اور اگر کسی نے نہ دیا تو سب حرام میں مبتلا ہو جائیں گے، سب بارگاہ الہی میں مجرم ہو جائیں گے۔ لہذا اس خاتون نے کہا کیا علی اس قابل نہیں تھے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، یا وہ کافر تھا اس لیے علی نے نہیں پڑھایا؟ اب وہ سلونی کا دعویٰ کرنے والا پریشان ہو گیا، دل ملا گیا، اور وہ بھی ایک خاتون کہہ رہی ہے۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے علاوہ واقعاً کسی میں یہ نہ ہمت ہے، نہ جرت ہے، نہ دعویٰ کرنے کی جسارت ہو سکتی ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ یہ شرف صرف اہل بیت کا ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آ کر در اہل بیت سے سوالوں کے جواب لیتے۔ وہ جب تل ملا گیا تو کہتا ہے خاتون، بڑا لطف آئے گا اس جملے پر۔ خاتون بہت غور سے سن رہے ہو، شاید آپ کا یہ سکوت اور آپ کا یہ غور سے سننا میرے لیے داد و تحسین ہو، لیکن اگر جملہ پسند آ جائے، واقعاً یہ بڑا قیامت کا جملہ ہے جو اہل بیت کی چاہنے والی نے یہ جملے کہے ہیں۔ اگر جملہ پسند آ جائے تو میری ماں کی قبر میں جو سوئی ہوئی ماں کے لیے دعائیں کر دیجئے گا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ اب بتاؤ کہ کیا علی اس قابل نہیں تھے یا عثمان کافر تھا؟ علی نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اے خاتون، پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنے شوہر سے اجازت لے کر آئی ہو یا بغیر اجازت کے آئی ہو؟ اب دیکھیے کہاں سے کہاں چلا گیا، سوال کیا ہو رہا ہے، جواب کیا دے رہا ہے۔ خاتون کیا چاہنے والی تھی؟ خاتون نے بھی کہا کہ میں اگر اپنے شوہر سے اجازت لے کر آئی تو تمہارا کیا نظریہ ہے، اور اگر اجازت نہیں لے کر آئی تو تمہارا کیا نظریہ ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر سے اجازت لے کر نہیں آئی تو تم پر لعنت، اور اگر اجازت لے کر آئی ہو تو تمہارے شوہر پر لعنت۔ ارے خاتون نے کہا کہ جب اگر ہم اجازت کے بغیر آئے تو ہمارے اوپر لعنت، تو جو عائشہ ارے جنگ جمل میں کس سے اجازت لے کر آئی تھی؟ کس سے اجازت لے کر آئی تھی؟ وہ تل ملا کر منبر سے اترا اور مجمع کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا۔ عزیزان محترم، ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے۔ یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون،
یا علی، آپ اور آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں، آپ کے چاہنے والے کامران ہیں۔